بسم اللہ قال الإمام البخاري رحمه الله في ابتداء كتابه الجامع الصحيح مسلم المختصر لأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده به قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صحیح بخاری شریف کی یہ ابتدائی حدیث ہے اور سب سے پہلا یہ ترجمۃ الباب ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب صحیح بخاری احادیث کے کتب میں اس کو اصول کتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے. قرآن کریم کے بعد یعنی سب سے صحیح کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ بخاری شریف میں جتنی احادیث ہیں یہ صحیح ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو صحیح حدیث ہے وہ بخاری میں ہی ہے باقی باہر نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ توطالے میں جتنے بھی رہتے ہیں یہ پختون ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے پختون توطالے میں ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے. اس لیے کہ خود امام بخاری رحمہ اللہ نے خود فرمایا وَلَقَدْ انْتَخَبْتُهُ مِنْ ضِيَاءِ 600,000 حدیث، 6 لاکھ حدیث کے ذخیرے سے میں نے اس کو منتخب کیا ہے. وَمَا تَرَكْتُهُ مِنَ السِّيَاءِ فَهُوَ أَكْثَرُ. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مرتبہ اور شان جو ہے علماء دیوبند کو دی ہے کہ سب سے زیادہ وہ حدیث بخاری اس کے پڑھنے پڑھانے والے اور شارح اور مفسر ہیں، یہ بھی ان کو ملے. اور پھر ان کے خدمتگار جو ہے مفسرین اور اس کے اندر زیادہ گہرے ترجمۃ الباب بیان کرنے والے وہ حنفی ہیں. یہ عجیب بات ہے. سیاہ ستہ کے سب سے بڑے معاشی شیخ ابوالحسن سندھی رحمۃ اللہ علیہ جو نواب شاہ کے قریب ان کا گاؤں ہے، سندھ کے ہیں اور مدینہ شریف میں رہتے تھے. ایک ابوالحسن کبیر تھے اور ایک ابوالحسن صغیر ہے. سیاہ ستہ کے معاشی ہیں. کہتے ہیں تاریخ میں مدینہ شریف میں جیسا شیخ کا جنازہ ہوا اتنا بڑا جنازہ کبھی نہیں ہوا. حنفی ہیں تو اس کے جو خدمتگار ہیں وہ سارے کے سارے حنفی ہیں، اور اس پر زیادہ بات کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو غیر مقلد یا اہل حدیث کہتے ہیں، جن کے ہاتھ میں اردو والے ترجمے ہوتے ہیں، جو بخاری کے سمجھنے کے لیے اردو والے ترجمے کی تکلیف تو کرتے ہیں لیکن ابو حنیفہ کی تکلیف ان کو مشکل لگتی ہے. میں نے کہا بخاری ہے تو بخاری یہ عربی میں ہے، اس کو پڑھو اور ترجمہ نکالو. بخاری کو سمجھنے کے لیے اردو والے کی تکلیف کیوں کرتے ہو؟ تمہارا نام ہی غیر مقلد ہے تو کیوں تکلیف کرتے ہو؟ لیکن اس کی خدمت اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کے حصے میں رکھی. ابھی ایسے بزرگ ہیں یہاں پر آپ کے علاقے میں، کسی نے 50 سال بخاری پڑھائی ہے، کسی نے 60 سال پڑھائی ہے،
کسی نے 70 سال پڑھائی ہے، بخاری کی خدمت کی ہے، لیکن ان کو اردو والی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ ترجمۃ الباب اکثر جو ہے وہ اگر قرآن کریم کی اس باب میں کوئی آیت ہوتی ہے وہ ذکر فرماتے ہیں۔ اسی لیے جب وحی کا باب رکھا تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس وحی میں جو اجمع ترین آیت تھی جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے وحی کا ذکر تھا اس کو ذکر فرمایا۔ اور وحی سے ابتدا یہ انوکھی ابتدا ہے کہ کسی نے بھی اس طرح سے ابتدا نہیں کی، ہر کسی کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے۔ تو اس نے جب ابتدا کی وحی سے، اس کا مقصد یہ بتلانا ہے کہ دین وہ معتبر ہے جو مستند وحی ہو۔ اگر وحی کی طرف مستند نہیں ہے تو کسی کا ذہن اور عقل اور فلسفہ وہ اس دین کے اندر قبول نہیں ہے۔ یہ دین معقولی نہیں ہے بلکہ منقولی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیا۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ جب روایت کی ابتدا ہوئی تو اللہ فرماتے میرے معبود آپ کہہ دیجئے قل اوحی الی، میرے طرف وحی کی گئی، انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ یہ وحی جو جن کی آنے والی جو حدیث ہے اس کے راوی اللہ تعالیٰ خود ہے۔ اس کے راوی کون ہے؟ اللہ ہے نا، اللہ بیان کر رہے ہیں۔ روایت کی ابتدا یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بدلائی جو ہے یہ پورا سند کے ساتھ ہے اور یہ مستند دین ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دین کو محفوظ رکھا، اس دین کا بنیاد نہ تاریخ پر ہے اور نہ کسی اسرائیلیات پر ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اہل کتاب کے علماء یا نصارہ کے علماء جو کچھ کہتے ہیں وہ آپ اس کو سنو اور پھر لا تصدقوہم ولا تکذبوہم، ان کی تصدیق بھی نہیں کرو اور تکذیب بھی نہیں کرو۔ وقولوا آمنا باللہ وبرسولہ، اور یہ کہ ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان لائیں بس، اور اس کے بعد اس کی تصدیق و تکذیب نہیں کرو۔ لیکن عقل والوں نے اپنی تفسیر میں اسرائیلیات کو بھرا ہوا ہے۔ اس دین میں اسرائیلیات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ تاریخ کی کوئی گنجائش ہے۔ قرآن و حدیث احادیث کو ختم کرنے کے لیے احادیث کو منکرین حدیث جو ہے تاریخ کا سہارا لیتے ہیں۔ اب بتاؤ جہاں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہو اس کے مقابلے میں چاہے ابن کثیر ہو، ابن عساکر ہو، طبری ہو، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں اسی لیے حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے وجد اور جوش میں آتے ہیں تو حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس نے لکھا دریجہ شبلی و جنید بیکار نہ آئی، دریدہ محمد بن ادریس شافعی و محمد محمد کا نام کیا وہ محمد بن حسن شیبانی بے باعث۔ یہاں محمد بن ادریس شافعی اور محمد بن حسن شیبانی چاہیے، یہاں جنید شبلی کام نہیں آتے۔ چنانچہ امام غزالی نے جو کتابیں لکھی ہیں اس زمانے میں وہ بڑی عمدہ اور عجیب کتابیں ہیں، اور 5ویں صدی کے امام غزالی رحمہ اللہ بہت بڑے مسئلے گزرے ہیں، لیکن اس صدی کے بعد جو ہے جب حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ آئے 8ویں صدی میں تو اس نے امام غزالی رحمہ اللہ پر یہ رد کیا کہ ٹھیک ہے اچھی ہیں لیکن خود اپنی جو کتابیں جو لکھی ہیں اس کی روایات جو ہے وہ معتبر ہے، روایات ضعیف ہے۔ تو اسی طرح سے علامہ سیوطی رحمہ اللہ اس کے اندر دین کا بنیاد جو ہے یہ روایتوں پر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے وحی کی حدیث ذکر فرمائی کہ دین کا بنیاد وحی ہے، عقل کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ یہ اٹھتے ہی معتزلہ اور جتنے بھی اور لوگ ہیں جو عقل سے دین کے احکام کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں
اور کہتے ہیں جو عقل سے سمجھ میں نہ آئے اس کے ہم نہیں مانتے، اس کو رد کر دیا۔ بخاری کا پہلا باب اور آخری باب، باب رد الجہمیت وغیرہ التوحید، یہ دونوں باب باطل کے عقیدوں پر رد ہے، دونوں باب۔ یعنی بتلاتے ہیں کہ دین کی کتنی بھی دعوت و تبلیغ کی جائے، جب تک راستے سے کانٹے صاف نہ کیے جائیں تو پھر تبلیغ دعوت کوئی اثر نہیں کرے گی، آدمی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ کانٹے صاف کرنے والے، راستے کو صاف کرنے والے یہ علماء کرام ہیں، جو باطل کو باطل کر دکھاتے ہیں اور حق کو ثابت کر دکھاتے ہیں۔ جب راستہ صاف کرتے ہیں تو ساری جماعتیں اس راستے پر چل کے اپنی منزل پاتی ہیں۔ اور پہلی حدیث سے اس میں ذکر فرمائی انما الاعمال بالنیات، نیت والی حدیث۔ اب نیت کو وحی کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ کہتے ہیں کہ مناسبت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نیت جو ہے ہر عمل کی مبدا ہے، اس لیے امام بخاری بھی بدر وحی کو ذکر کیا تو نیت بھی ہر عمل کی مبدا ہے، اس لیے اس کو ذکر کر دیا۔ لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ نیت جو ہے وہ بھی مبادئ وحی سے ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا فرمائی، نبوت کا عہدہ جو ہے یہ اجتماعی ہے اور وحی ہے، اس میں کسب کو کوئی دخل نہیں، لیکن مبادئ نبوت جو ہے وہ اختیاری ہے۔ اوصاف حمیدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاضات اور خلوت نشینیاں، مجاہدات، اور عہد میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں جا کر جو خلوت کرتے تھے، اس ساری چیزوں کا اور نیت کا اخلاص، ان سب کو نبوت کے اندر دخل ہے، ہاں اوصاف کو۔ اسی لیے ایک حدیث جو ہے حضرت شیخ رحمہ اللہ کا اگر قول لیا جائے تو 5-6 حدیثیں جو بھی بدر وحی کے اندر مذکور ہیں اس کے ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت میں کسی قسم کا اشکال نہیں ہوتا، اور باقی تمام جتنی بھی توجیہ کی ہیں ان کے اندر اشکال رہتا ہے، تو اس میں اشکال نہیں رہتا۔ انما الاعمال بالنیات، مطلب یہ ہے کہ ہر عمل جو ہے اس کے لیے نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طلباء اور طالبات، معلمین و متعلمات جتنے بھی ہیں ان کو اپنی نیتوں کو ٹھیک رکھنا چاہیے۔ مقصد یہ ہو کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، یہ نہیں ہے کہ ہم مفتی بن جائیں گے، فتوائیں دیں گے، مدرسے پڑھائیں گے، مدرسہ پڑھانے کی بھی نیت نہ کریں، بلکہ علم حاصل کرنے کے سے مقصد کیا ہو؟ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اور اگر کسی کی رضا کی نیت درست نہیں ہوتی تو علم کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ آگے چل کر علم جو ہے وہ خود نیت کو درست کر دیتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں طلبنا العلم لغیر اللہ فابى ان يكون الا للہ، ہم نے علم حاصل کیا مفتی اور قاضی بننے کے لیے، اللہ کے غیر کے لیے، لیکن علم نے ہمیں اللہ کے سوا کسی کا نہ چھوڑا، اللہ کا بنا دیا۔ تو پڑھتے رہو چاہے نیت جو بھی ہو، لیکن یہ علم ایک دن آپ کو اللہ کا بنا دے۔ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے۔ اس زمانے میں حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے زمانے میں جب دمشق پر تاتار نے شام پر چڑھائی کی تھی، تو بیت المقدس پر جب چڑھائی کی تھی تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بخاری شریف کے بیت المقدس میں ختم نکلوائے۔ ہاں یہ اس زمانے کی 8ویں صدی ہجری کی بات ہے، تو کتنی بڑی یعنی مقدس اور شان والی کتاب ہے اس زمانے سے لے کر، تو ہمیشہ یہ مقبول رہی ہے اور امت کا اس پر جو ہے وہ متفق کرے فیصلہ ہے، اس لیے اس کا پڑھنا پڑھانا باعث اجر ہے۔ جو اس کو کوئی مولوی غریب کوئی مولوی ہو اس کو ختم کرے، کوشش کرے، اسے حج بیت اللہ نصیب ہو، جو کرے۔ ہمارے مولوی صاحب نے کیا، ختم کرتے ہی حج پہ چلے، اسباب نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے کر دی، برکات ہوتی ہے، یہ بزرگوں کی برکات ہے،
امام بخاری رحمہ اللہ کی تقویٰ، دیانت اور زندگی کو اس میں بڑا دخل ہے۔ اب قدوری کون سی کتاب؟ قدوری فقہ کی کتاب ہے، لیکن کہتے ہیں جہاں وبا آ جائے قدوری پڑھی جائے وبا ٹل جائے۔ فقہ کی کتاب، یہ صاحب کتاب کی نیتیں ہوتی ہیں، ان کی رضا اس میں شامل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس لیے اخلاص نیت کا اتنا بڑا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے لیے پڑھنے پڑھانے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا اللہم صل وبارک اللہم بارک اللہم بارک اللہم بارک اللہم بارک اللہم بارک متعلق یا اللہ لا الہ الا اللہ۔ Subscribe my YouTube channel.